السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 16 جمادی الاولیٰ، دن اتوار ہے اور انگریزی تاریخ 11 دسمبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ حرم شریف کا کبوتر انتقال کر گیا۔ مسجد حرام کے سب سے معمر نمازی اور معروف شخصیت شیخ حوض معوض الصبحی الحربی ہفتے کے روز 134 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ واضح ہے کہ شیخ الحربی مسجد حرام میں باقاعدہ مقیم تھے اور مسجد حرام میں نماز کی پابندی کی وجہ سے انہیں کعبے کا کبوتر کہا جاتا تھا۔ حرمین شریفین کے انتظامی دفتر نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک پوسٹ میں ان کے انتقال کر جانے کی اطلاع دی۔ ٹویٹ میں لکھا گیا کہ شیخ حوض معوض الصبحی الحربی، جنہیں مسجد حرام میں نماز پر ثابت قدم اور پابند رہنے کی وجہ سے کعبے کا کبوتر کہا جاتا تھا، انتقال کر گئے ہیں۔ ٹویٹ میں مزید لکھا گیا کہ شیخ الحربی نے اپنا زیادہ تر وقت حرم شریف میں نماز ادا کرنے اور طواف کرنے میں گزارا۔ ایک اور ٹویٹ میں لکھا گیا کہ شیخ الحربی مسجد حرام میں باقاعدگی سے نظر آتے تھے اور انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ مسجد حرام میں گزارا تھا۔ امریکی گلوکار نے سابق باکسر کے ساتھ عمرے کی سعادت حاصل کر لی۔ سابق امریکی باکسر مائک ٹائسن اور مشہور امریکی گلوکار ڈی جے خالد نے ایک ساتھ عمرے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ڈی جے خالد نے ایک جذباتی کیپشن کے ساتھ عمرے کی تصاویر اپنے انسٹاگرام پر شیئر کی ہیں۔ ڈی جے خالد نے لکھا کہ جس لمحے میں مکہ میں داخل ہوا، میری آنکھوں میں آنسو نکل آئے، یہ خوشی کے آنسو تھے۔ انہوں نے مزید لکھا کہ تمام عمر میں چاہتا تھا کہ مکہ مکرمہ جاؤں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ میں نے پوری دنیا کے لیے زیادہ سے زیادہ محبت، امن، مسرت، صحت اور حفاظت کی دعائیں کی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک الگ انسٹاگرام پوسٹ میں خالد نے امریکی باکسر مائک ٹائسن کے ساتھ تصویر شیئر کی جو مکہ مکرمہ میں موجود ہیں۔ اس تصویر میں مائک ٹائسن اور ان کے والد احرام کی حالت میں دکھ رہے ہیں۔ تصویر کے کیپشن میں ڈی جے خالد نے لکھا کہ میرے دوست مائک ٹائسن اور ان کے والد کے لیے دعا کیجیے گا۔ واضح ہے کہ مائک ٹائسن نے 1992 میں اسلام قبول کیا تھا۔ ادھر ایک دوسری خبر میں بچوں کے ساتھ عمرے کی ادائیگی کے لیے عمر کی کم از کم حد 5 سال متعین کر دی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق سعودی وزارت حج کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا کہ بچوں کے ساتھ عمرے کی ادائیگی کے لیے آنے والے زائرین کے لیے کم از کم حد 5 سال متعین کی گئی ہے۔ 5 سال سے چھوٹے بچے والدین کے ساتھ مسجد حرام آ سکتے ہیں۔ سعودی وزارت حج نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ 90 دن کے لیے جاری عمرہ ویزے کی مدت میں توسیع نہیں کی جا سکتی۔ جاپان افغانستان کی معیشت کو بہتر بنانے میں مدد کرے گا۔ جاپان کے سفیر نے کہا ہے کہ جاپان افغانستان میں لوگوں کو روزی روٹی، پوست کی متبادل کاشت، منشیات کے عادی افراد کے علاج اور دیگر شعبوں میں اپنی امداد بڑھانے کے لیے کوشاں ہے۔ تفصیلات کے مطابق جاپان کے سفیر تاکاشی اوکاڈا نے طالبان حکومت کے وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں جاپانی سفیر نے یقین دلایا کہ ان کا ملک افغانستان کے لیے امداد میں اضافہ کرے گا۔ جاپانی سفیر نے مزید کہا کہ وہ بین الاقوامی برادری کے ساتھ افغانستان میں اقتصادی ترقی کو بہتر بنانے کے طریقے تلاش کرنے پر بات کر رہے ہیں۔ جاپانی سفیر کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کا ملک افغانستان میں لوگوں کی روزی روٹی کے شعبوں میں اپنی امداد بڑھانے، پوست کی کاشت، منشیات کے عادی افراد کے علاج اور دیگر شعبوں میں متبادل تلاش کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ دوسری جانب افغان وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی نے $106 ملین کی امداد اور افغانستان کے ساتھ مثبت سفارتی تعامل پر جاپان کا شکریہ ادا کیا۔ بنگلہ دیش میں حکومت کے خلاف اپوزیشن سڑکوں پر، پارلیمان سے مستعفی۔ بنگلہ دیش کی اپوزیشن جماعت کے 1 لاکھ سے زائد حامیوں نے ڈھاکہ میں وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کی حکومت کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے نئے انتخابات کا مطالبہ کیا ہے۔ فرانسیسی خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق سنیچر کو مظاہرین نے گلاب باغ اسپورٹس گراؤنڈ میں شیخ حسینہ ایک ووٹ چور ہے کے نعرے لگائے۔ اس کے علاوہ اپوزیشن جماعت بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی یعنی BNP کے تمام 7 ارکان نے پارلیمنٹ سے اپنے استعفوں کا اعلان کیا ہے۔ دوسری جانب مغربی ممالک کی حکومتوں اور اقوام متحدہ نے بنگلہ دیش کے سیاسی ماحول پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ واضح ہے کہ بنگلہ دیش ایشیا کی سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی معیشتوں میں سے ایک ہے، تاہم یوکرین کی جنگ نے حکومت کو گیس اور ڈیزل کی درآمدات معطل کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ حالیہ مہینوں میں بجلی کی کمی اور ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے بنگلہ دیش میں مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ بنگلہ دیشی ٹکے
کی قدر میں 25% تک کمی واقع ہوئی ہے، جس سے خوراک کی درآمد کی لاگت بڑھ گئی ہے اور غریب اور نچلے متوسط طبقے کو نقصان پہنچا ہے۔ ادھر بنگلہ دیش کے ٹی وی چینلز نے اس مظاہرے کی براہ راست کوریج نہیں کی، جس سے شکوک و شبہات پیدا ہوئے کہ حکام نے ان پر دباؤ ڈالا تھا۔ بی این پی کے ایک عہدیدار نے دعویٰ کیا کہ صبح کے وقت تک لاکھوں لوگ ریلی میں شامل ہوئے۔ ترجمان ظہیر الدین نے ایف پی کو بتایا کہ ہمارا بنیادی مطالبہ شیخ حسینہ واجد کے استعفے، پارلیمنٹ کو تحلیل کرنے اور ایک غیر جانبدار نگراں حکومت کو آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے انعقاد کرانے کی اجازت دینے کا ہے۔ ایک سینئر سیکیورٹی افسر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ مظاہرین کی تعداد 80,000 تک ہے۔ دوسری جانب شیخ حسینہ واجد نے اپنے استعفے اور نگراں حکومت کے تحت انتخابات کے مطالبات کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ فیفا ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں رسائی، مراکشی ٹیم سجدے میں۔ مراکش کی فٹ بال ٹیم نے فیفا ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل میں پرتگال کو 1-0 سے ہرا کر پہلی مرتبہ سیمی فائنل میں رسائی حاصل کر لی، جس کے بعد ٹیم کے کھلاڑی اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے گراؤنڈ میں سجدہ ریز ہو گئے۔ واضح ہے کہ مراکش کی جانب سے پہلے ہاف میں گول کر دیا گیا تھا، جسے برابر کرنے کے لیے پرتگال کی ٹیم نے بہت زور لگایا مگر کامیاب نہ ہو سکی۔ پرتگال کے میچ ہارنے کے بعد ورلڈ کلاس کھلاڑی کرسٹیانو رونالڈو اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور روتے ہوئے گراؤنڈ سے باہر روانہ ہو گئے۔ میچ جیتنے کے بعد اشرف حکیمی ایک بار پھر کراؤڈ میں بیٹھی اپنی والدہ کی طرف بھاگتے ہوئے نظر آئے اور جا کر ان کا پیار لیا۔ مراکش کے ایک اور کھلاڑی سفیان بوفال اپنی والدہ کو گراؤنڈ میں لے آئے اور ان کے ساتھ والہانہ انداز میں جیت کا جشن منایا۔ مراکش کی جیت پر عرب اور اسلامی دنیا میں اس وقت جشن کا سما دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اس جشن کی جھلک سوشل میڈیا پر بھی نظر آ رہی ہے۔ سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے ٹویٹر پر مراکش کی ٹیم کو جیت پر مبارکباد دی ہے۔ اپنی ٹویٹ میں سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پرتگال کو شکست دے کر ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچنے والی مراکش کی ٹیم کو جیت پر مبارکباد دیتے ہیں۔ عمران خان نے مزید کہا کہ پہلی بار ایک عرب، افریقی اور مسلمان ٹیم فیفا ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچی ہے۔ دعا ہے کہ مراکش سیمی فائنل کے علاوہ آگے بھی فتح حاصل کرے۔ دوسری جانب مراکش کی فتح پر غزہ اور مقبوضہ فلسطین کے مختلف علاقوں میں فلسطینی بھی گھروں سے باہر نکل آئے اور جشن منایا۔ تاہم مراکش کی فتح کا جشن منانے والے ان فلسطینیوں پر اسرائیلی فورسز ٹوٹ پڑی۔ القدس نیوز نیٹ ورک کے مطابق مقبوضہ بیت المقدس کے دمشق گیٹ پلازا پر مراکش کی جیت کا جشن منانے والے فلسطینیوں پر اسرائیلی فورسز نے چڑھائی کر دی اور انہیں منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج کیا۔ روسی ڈرون حملہ، یوکرینی شہر کی 15 لاکھ آبادی اندھیرے میں۔ یوکرین کے شہر اوڈیسا پر روسی ڈرون حملوں سے بجلی کا نظام تباہ ہو گیا ہے اور 15 لاکھ آبادی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہے۔ خبر رساں ایجنسی ایف پی کے مطابق ان حملوں کے بعد یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے دعویٰ کیا کہ رات ایرانی ڈرون سے کیے گئے حملوں کے بعد اوڈیسا اور علاقے کے دیگر شہر اور دیہات اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یوکرینی صدر نے مزید کہا کہ اس وقت اوڈیسا کے علاقے میں 15 لاکھ شہری بجلی کے بغیر رہ رہے ہیں۔ ادھر علاقے میں بجلی کی فراہمی کے ذمہ دار محکمے نے خبردار کیا ہے کہ بحالی کے عمل میں ہفتوں لگ سکتے ہیں اور شاید یہ کام 3 ماہ میں مکمل ہو سکے۔ دوسری جانب صدارتی دفتر کے ترجمان نے بتایا کہ صرف اسپتالوں جیسی اہم تنصیبات کو بجلی کی فراہمی ممکن بنائی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حالات نہایت مشکل ہیں لیکن صورتحال قابو میں ہے۔ ادھر علاقے کے گورنر نے بتایا کہ روس نے رات گئے شہر کو کامیکازی ڈرون سے نشانہ بنایا۔ گورنر نے مزید کہا کہ حملے کے نتیجے میں ہمارے علاقے کے تمام اضلاع کی کمیونٹی کے لیے بجلی کی فراہمی منقطع ہو چکی ہے۔ گورنر کے مطابق یوکرین کی دفاعی افواج نے 2 ڈرون مار گرائے ہیں۔